فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ انہیں مہلت دے کر، ہمیشہ تندرستی دے کر، زیادہ نعمت دے کر بتدریج عذاب کی طرف اتاریں گے۔ اللہ اکبر۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ سلولی اینڈ گریجولی، درجہ بدرجہ کسی شخص کو ہلاکت کی طرف لے جانا، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، پھر وہ دن آ جائے کہ جب ان کی سخت پکڑ ہو۔ دنیا میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے باوجود ان کو دنیا خوب ملی ہوئی ہے، تو ہم عام طور پر ان پہ رشک کرنے لگتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ اپنے ہی خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیے ایسے لوگ کہ آپ کا میلان اور جھکاؤ اور توجہ کس کی طرف ہوتی کہ جو دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہوتا ہے، خواہ وہ سود کا لین دین کر رہا ہو، خواہ وہ اور غلط کام کر رہا ہو۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دیں گے اور ہم شکر ادا کرنا فراموش کرا دیں گے۔ یہ ہے استدراج، کہ ایک بندے کے پاس بہت نعمتیں ہیں لیکن اس کو شکر کی توفیق نہیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچتا یا کرتا رہتا ہے جو ناشکری میں آتی ہے۔ ابو روک کہتے ہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی نئی غلطی کی تو ہم نے بھی ان کو نئی نعمت عطا کر دی، ہر گناہ پر مزید نعمتوں میں اضافہ ہو گیا اور ہم نے ان کو استغفار بھلوا دیا۔ استغفار ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی محرومی ہوتی ہے، کوئی دکھ درد آتا ہے، پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ لیکن استغفار کب نہیں کرتے؟ نعمتیں ملنے پر کون کون استغفار کرتا ہے؟ ہم اس وقت تو استغفار کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ نعمت جو ہمیں ملی یہ کس وجہ سے ملی، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ملی یا ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ملی، کیوں ملی؟ تو اس وقت جب نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے کہنے لگا، اے میرے رب، میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں اور تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے نبی کی طرف وحی کی کہ اس شخص سے کہو کہ کتنی ہی سزائیں ہیں جو تجھ پر ہیں جن کا تو شعور ہی نہیں رکھتا، یعنی تم پہ سزا آلریڈی آ چکی ہے جس کا تمہیں احساس ہی نہیں۔ تمہاری آنکھوں کا جامد ہونا، یعنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اور تیرے دل کی سختی، یہ بھی میری طرف سے استدراج ہے، یعنی ڈھیل دے کے پکڑنا ہے، اور سزا ہے، عذاب ہے۔ اگر تجھ میں کچھ عقل ہوتی تو تم سمجھ جاتے۔ بعض اوقات انسان کسی سزا میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ سزا ہے، کہ یہ آزمائش ہے۔ یہ پیغمبروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نعمت ملنے پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری آزمائش ہو رہی ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ اور ہمیں بعض اوقات نیکیوں سے محرومی پر بھی افسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری کسی غلطی کی سزا تھی کہ ہم سے یہ اپرچونٹی چلی گئی۔ مثلاً قرآن جیسی نعمت سے محروم ہونا، قرآن سے تعلق کم ہونا، پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نہ ہونا، اس کے لیے وقت نہ ملنا، اس کے لیے مواقع نہ ملنا، ایک اچھے نیکی کے ماحول سے نکل کر کسی بالکل دنیا دارانہ ماحول میں چلے جانا، تو اس میں انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ کیا خوشی آتی کہ اوہ کتنی دنیا مل گئی مجھے، یا اس بات پر افسوس بھی آتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے اعتبار سے نیکی کے بڑے بڑے مواقع سے محروم بھی ہو گیا ہوں۔ تو یہ عقل اور حکمت کی کمی ہوتی ہے کہ انسان کو سزا اور انعام میں فرق پتہ نہیں چلتا۔ دنیا میں تو یاد رکھیے نعمتیں بھی ایک امتحان ہیں، ان کو بھی ڈرتے ڈرتے لینا چاہیے، نہ کہ ان پر تکبر کا شکار ہو انسان۔